یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتر پردیش میں تیسرے مرحلے کے انتخابات کے تحت آنے والی 10 لوک سبھا سیٹوں کے سبھی بوتھوں پر نمو ایپ کے ذریعے نمو ریلی کو خطاب کر رہے ہیں۔ وہ اس موقع پر کچھ بوتھ انچارج سے بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم تیسرے مرحلے میں سنبھل، بدایوں، بریلی، آملہ، ایٹا، ہاتھرس، آگرہ، فتح پور سیکری، فیروز آباد اور مین پوری کے لوک سبھا سیٹوں کے 22,648 بوتھوں پر نمو ایپ کے ذریعے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج غازی آباد کے دورے پر ہیں۔ وہ لوک سبھا انتخابات میں غازی آباد سے بی جے پی امیدوار اتل گرگ کی نامزدگی کے موقع پر موجود رہے۔ انہوں نے گھنٹہ گھر رام لیلا میدان میں ایک جلسہ عام کو خطاب بھی کیا۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر شیو پال سنگھ یادو کی جگہ بدایوں سیٹ سے ان کے بیٹے آدتیہ یادو لوک سبھا انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ کل سنبھل میں گنور اسمبلی حلقے کے ببرالہ میں منعقد کارکنوں کی کانفرنس میں یہ تجویز پاس ہوئی۔ میڈیا سے بات چیت میں سماجوادی پارٹی لیڈر شیو پال یادو نے کہا کہ گنور کانفرنس تاریخی رہی۔ کارکنوں نے تجویز پاس کی ہے جو قومی قیادت کے پاس بھیجی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس پر اتفاق ہو جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر کنور ریوتی رمن سنگھ کے بیٹے اور سابق وزیر اجول رمن سنگھ نے اپنے ہزاروں حمایتیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کی رکنیت اختیار کی۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر اجے رائے نے انہیں لکھنؤ میں پارٹی میں شامل کیا۔ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا انتخابات پر نظر رکھنے کے لیے اتر پردیش سمیت 6 ریاستوں میں اسپیشل آبزرور اور پولیس آبزروروں کا تقرر کیا ہے۔ کمیشن نے کل سرکولر جاری کر اس کا اعلان کیا۔ اتر پردیش کے علاوہ بہار، مہاراشٹر، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، اڈیشہ میں مشاہد تعینات کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش سمیت 5 صوبوں میں اسپیشل ایکسپنس آبزرور بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش میں سبکدوش IAS افسر اجے وی نائک کو جنرل اسپیشل آبزرور، سابق IPS افسر منموہن سنگھ کو پولیس اسپیشل آبزرور اور سبکدوش انڈین ریونیو سروس کے افسر راجیش ٹوٹیجا کو اسپیشل ایکسپنس آبزرور بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شاندار سروس ریکارڈ والے ان سابقہ افسران کو انتخابی عمل کے دوران خاص نظر رکھنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ افسر خاص طور پر پیسہ، طاقت اور فرضی اطلاعات سے پیدا ہونے والے حالات کی نگرانی کریں گے۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کل امروہہ میں 4 امیدواروں نے نامزدگی کے پرچے بھرے۔ ان میں بہوجن سماج پارٹی کے مجاہد حسین، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کنور سنگھ تنور اور 2 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ اس سیٹ کے لیے اب کل 5 نامزدگیاں ہو گئی ہیں۔ گوتم بدھ نگر لوک سبھا سیٹ سے کل 6 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ضلع الیکشن افسر منیش کمار ورما نے بتایا کہ بہوجن سماج پارٹی سے راجن سنگھ سولنکی نے 2 پرچے داخل کیے۔ سبھاش وادی بھارتیہ سماجوادی پارٹی سے نرودیشور دکشت اور نیشنل پارٹی سے کشور سنگھ نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے۔ اس کے علاوہ 3 آزاد امیدواروں نے نامزدگی کی جس میں سنجیو کمار، پروین شرما اور مہکار سنگھ شامل ہیں۔ 1 اپریل کو سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے مشترکہ امیدوار مہیندر ناگر نے نامزدگی کی تھی۔ گوتم بدھ نگر لوک سبھا سیٹ کے لیے کل 7 امیدوار نامزدگی کرا چکے ہیں۔ اس طرح دوسرے مرحلے میں اب تک 34 امیدوار نامزدگی کرا چکے ہیں۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر مہیش شرما نے نامزدگی کے کاغذات داخل کریں گے۔ علی گڑھ سیٹ پر کل 5 امیدواروں نے نامزدگی کی۔ میرٹھ لوک سبھا سیٹ پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ارون گوول نے پرچہ داخل کیا۔ دوسرے مرحلے کی 8 سیٹوں پر 4 اپریل تک نامزدگی داخل ہو سکے گی۔ 5 اپریل کو ان کاغذات کی جانچ ہوگی۔ 8 اپریل تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ ان سیٹوں پر 26 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج آگرہ میں فتح پور سیکری لوک سبھا حلقے کے شمشاد آباد میں AP انٹر کالج میدان پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار راج کمار چاہر کی حمایت میں ایک انتخابی جلسے کو خطاب کریں گے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ آگرہ لوک سبھا حلقے کے مہاتما گاندھی روڈ سور سدن آڈیٹوریم میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے منعقد دانشوروں کی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ کل سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے قنوج میں کارکنوں کی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں جو جوش نظر آ رہا ہے اس سے مخالفین کو احساس ہو گیا ہے کہ اب قنوج میں ان کا کام بننے والا نہیں ہے۔ جو ترقی قنوج کی سماجوادیوں نے کی اس سے آگے قنوج کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔